بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ اپنی موت مر گئے اور وہ سب کیسز ختم ہو گئے۔ سو اب جو بچ گئے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ٹیسٹ میچ کے جو ٹیل اینڈرز ہیں نا، جو وہ دو کھلاڑی آخری بچ چکے ہیں، اگر اس میں بھی ہمیں اجازت دیں اور تیزی سے ویسے ہی یہ اگر پیشیاں ڈلیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہفتوں کی بات ہے کہ تمام کیسز میں دونوں میاں بیوی کی اب ایکویٹل جو ہے وہ بالکل میچور ہے۔ تو ہم بالکل اس میں حیران نہیں ہیں کہ پہلے تو چاہے توشہ خانہ ہو یا چاہے 9 مئی کا کیس ہو، ہفتے میں 2 دفعہ اس کی پیشیاں ڈلتی تھی۔ اب اچانک 15 دن کی تاریخیں ڈلنا شروع ہو گئی ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو حکمت عملی ہے آئندہ تاریخ میں بھی رمضان میں بھی اس میں کوئی پیش رفت کرنے کا مجھے کوئی لگ نہیں رہا، کوئی آثار نہیں لگ رہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے۔ عام تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو بار بار آپ کی یہاں پہ جیل ٹرائل نہیں ہو رہا، لمبی ڈیٹیں پڑ رہی ہیں، کچھ بات چیت ہو رہی ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے، اور لیگل سائیڈ از ناٹ اویئر، پولیٹیکل سے آپ ضرور اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جتنے مین کیسز تھے، دیکھیں فوجداری میں جب آپ آتے ہیں تو یو ڈونٹ سیو یور بیسٹ فار دا لاسٹ، یو اسٹارٹ ود دی ویری بیسٹ، اور ان تمام کیسز سے اسٹارٹ کر کے وہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ مجھے اس پر بھی بڑی حیرت ہے کہ سائفر کا کیس اگر آپ کو یاد ہو، جون 2024 میں سنا گیا اور بری ہو گئے عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، دونوں فاضل ججز سپریم کورٹ چلے گئے اور آج دن تک اس کا فیصلہ نہیں آیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ سائفر کا فیصلہ بھی وکلا تک بھی آنا چاہیے، جن لوگوں نے باعزت مجھ سے بری ہوئے ان تک بھی آنا چاہیے، اور عوام تک بھی۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عام تاثر یہ ہے کہ ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو 190 ملین کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد دوسری پارٹی تھوڑی ریلیکس ہے، مقصد تو خان کو اندر رکھنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہو کہ جب تک اس کی اپیل ہو، جب تک یہ کیس پلیڈ ہو ہائی کورٹ میں، تو تب تک شاید ان کو ریلیکسیشن ملے۔ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو اس سے پہلے، یا ٹرائل کورٹ ہو، عدت نکاح ہو یا سائفر ہو، چیف جسٹس صاحب نے کنٹرول لیا ہے، نئی چیف جسٹس صاحب نے، اور انہوں نے، میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا، انہوں نے آتے ساتھ ایک ان کا یہ بھی کہیں پر ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ تمام کیسز اب اپنی روٹین پر لگا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ صرف عمران خان صاحب کے لیے نہ ہو، میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، اسپیشلی ایسا نہ ہو جبکہ پچھلے کیسز عمران خان صاحب کے بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اس میں کس طرح مس کیریج آف جسٹس ہوا، فیٹ ٹرائل کیسے کمپرومائز ہوا ہے۔ سو میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی تو پرائورٹی ہونی چاہیے کہ میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جتنی کنوکشنز ہیں یا جتنے کیسز ہیں ہم وہ سب سے پہلے سنیں گے۔ بینچز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اتنے ماشاءاللہ ججز کی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑھ چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے تمام کیسز اب بڑی سپیڈ میں سنے جانے چاہیے۔ یہ آئی واز جسٹ تھنکنگ آتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو یہ کیسز لڑتے ہوئے تیسرا رمضان ہو گیا ہے اور یہ تیسری عید ہونے جا رہی ہے، کافی ٹائم ہو چکا ہے، اٹس ہائی ٹائم کہ اب ان کے کیسز ختم ہونے چاہیے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا، جیسا ہم نے کہا کہ ایبرپٹ ہیئرنگز تبدیل ہوتی ہیں، وہ کیسز جو کہ ہفتے میں 3 دفعہ سنے جاتے ہیں اب مہینے میں 2 دفعہ سنے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں سیاستدان بھی بول رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، لیکن لیگل ٹیم جن میں آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ریمیڈی کیا ہے اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے کہ ٹرائل جو ہے اسی سیکوینس کے ساتھ چلے؟ دیکھیں آپ، ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا، ہم نے ایسا کبھی کیا کہ کوئی ملزم درخواست ڈالے کہ میرے خلاف کیس جلدی چلائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ خود بخود آپ دیکھیں گے، خود بخود دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے رمضان کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ تمام کیسز میں دوبارہ ایک دفعہ تیزی آئے گی، اور اگر تیزی نہیں آئے گی تو پھر عمران خان صاحب کی جو ریلیفز بنتی ہیں، جیسے القادر ہے، یا جیسے 9 مئی میں کچھ کیسز میں وہ اس وقت ابھی تک گرفتار ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے۔ سو ہر جگہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز بھی آئیں گی اور وہ بار بار آئیں گی، اور ہم ججز سے اپنا حق بھی مانگیں گے، اور وہ ان کو دینا بھی پڑے گا، کیونکہ خان صاحب کے کیسز کو آپ یہ کہہ کے کہ اپنی روٹین یا اپنی باری پر وہ سنے جائیں گے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس پہ بڑا پریشر بھی آئے گا، اسپیشلی جب آپ نے دیکھیں ملک کا امپریشن خراب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز اپنے باری پر لگیں گے، تو جو پہلے اسٹیٹسٹکس آ چکے ہیں
ہماری جوڈیشری کی پرفارمنس کے میرا خیال ہے وہ بالکل راک باٹم پہ نام چلے جائیں. سو بہتر ہے کہ ہائی ٹائم ہے کہ جتنے کیسز جو پوری دنیا کے نوٹس میں ہیں ایٹ لیسٹ ان کیسز میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ آیا جو بقایا کیسز جو بچے کچھ رہ گئے ہیں کیا ان میں بھی کوئی دم ہے یا وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے پچھلے کیس کی اپیل کب تک لگنے جا رہی؟ دیکھیں ہم القادر کی آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ القادر میں ہم اب ان کی ہم ضمانت نہیں مانگتے. آپ کو عمران خان صاحب کی قانونی لیگل ٹیم کے متعلق ایک بات کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم چھوٹی ریلیف نہیں مانگتے کہ ہمیں صرف ضمانت دے دو. ہم کہتے ہیں کہ کیس اوپن کرو اور جو اندر اڈیالہ میں زیادتی ہوئی ہے اس کو ہائی کورٹ بیٹھ کے سن لے کہ دیکھ لے کہ اس کے اندر کتنا کو دم ہے اس کیس کے اندر. سو ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے ضمانتیں بڑی چھوٹی ریلیف ہوتی ہیں. مین اپیلز کی بات کریں آپ دیکھیں کیا میاں بیوی نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا. سلمان صفدر صاحب آپ نے کہا تھا پچھلے رمضان میں کہ خان صاحب جو ہے وہ اس رمضان میں نکل آئیں گے. اب دوسرا رمضان آج تیسرا روزہ شروع ہو گیا. دیکھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر میرا زور نہیں ہے. نہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں. نئے ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں, ججز کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. عمران خان صاحب کی کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسپیشل بینچ اگر بنے تو جی ابھی آپ عمران خان صاحب کے وکیل کی بات سن رہے تھے. وہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں ان کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں. شکریہ. اللہ حافظ.